نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت یعنی جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو کوئی دروازہ پھر بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے اور شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یعنی صرف شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش نہیں فرماتا، بلکہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، روزہ کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اللہ کریم بہت مہربان ہے، بہت عظیم ہے۔ اب دیکھیں نا، اس سے اجر کے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کا درمیانی حصہ یعنی 11ویں سے 20ویں روزے تک کا حصہ جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصہ یعنی 21ویں روزے سے 30ویں روزے تک میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جو ہمارے منہ میں بھوک کی وجہ سے بو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو روزہ دار کی منہ کی بو بھی پسند ہے، مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کرو۔ دیکھیں نا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو دن کو بھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رات کو بھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے یا اس بندی کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو
قبول کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کے ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ یعنی جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ کوئی دوسرا کام جو ہمارے کاروبار ہے ہم وہ ساتھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہم اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہم کرتے ہوئے اپنے تمام کام اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر صنعت و تجارت ہر کام بخوبی احسن کیا جا سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔